نے کہا کہ میرے رسول کی سنت کو بھی سنت کے انداز سے زندہ کرنے والے کم ہیں. یاد رکھو، ایک ہے میرے رسول کو چاہنا، جیسا اپن چاہ رہے ہیں آج کل، پھینک لے رہے ہیں یار اور رائشاں پھینک لے رہے ہیں، جو نادانی کی حرکتیں کر رہے ہیں. حقیقت میں یاد رکھو، اگر محمد عربی کا واقعی تم چاہنے والے ہیں تو اللہ کے گھر کو آباد کرو. اگر تم اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، یقیناً وہ ہر ایک امت میں رہنے والے ہیں. میرے آقا آپ کے اور میرے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں گے. کثرت درود کرو، درود کی کثرت کرو. ہم لوگ درود پڑھنا بھول گئے ہیں. کم سے کم 1000 بار ہمارے گھر میں درود پڑھے بغیر کھانا نہیں نکلنا ہوگا شام کا. یہ طے کر لیجئے. آپ کو معلوم، محمود غزنوی کے پاس ایک شخص آیا، کہا ایک شخص خواب میں پریشان ہوا، اللہ کے سامنے درود پڑھتے ہوئے سو گیا. رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیدار عطا فرمائے. جب دیدار کیا تو میرے رسول نے فرمایا جاؤ محمود کے پاس جاؤ، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. یہ شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں بادشاہ کے دربار میں جانے کے واسطے بھی میرے کو کوئی پرواہ نہ ہونا نا. کہا کہ جاؤ، ایک میں بات کہہ رہا ہوں وہ صرف محمود کو کہنا. چلے گئے، جا کے کہا کہ دستک دی، وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا. کہا وزیر اعظم بادشاہ سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا نہیں مل سکتے. کہا کیوں نہیں مل سکتے؟ کہا بادشاہ خاص لوگوں سے ملتے، عام لوگوں سے نہیں ملتے. انہوں نے کہا جا کے بولو میاں میں سب سے خاص کا پیام لے کے آیا ہوں. سب سے خاص میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لایا ہوں. تھرا گیا بندہ، کہا اتر کے خود آ گیا. آگے کہا بولو بھائی کیا لائے ہو پیام؟ کہا کہ دیکھو میرے کو اتنا قرض ہے اور یہ قرض ادا کرنا ہے. میں سرکار میرے خواب میں آیا اور مجھے یہ فرمایا. کہا کیا گواہی ہے تمہارے پاس؟ میرے کو سرکار نے فرمایا اس کے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ دیکھو میرے آقا سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ کل میں جاؤں گا تو دربار میں یہ سوال ہوگا تو آپ میں کیا جواب دوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا بادشاہ سے کہنا کہ 3 دن سے تمہارا تحفہ نہیں آیا. جب یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہا یہ بات تو میں جانتا ہوں یا وہ ہری گنبد والے جانتے؟ اور وہ یہ کیا بات تھی؟ کہا کہ میں روز میرے سرکار پہ درود کے تسبیح پڑھے بغیر نہیں سوتا تھا. آج غفلت 3 دن میں میرے سے ہو گئی اور یہ 3 دن کی وجہ سے میں سرکار پر درود کے نذرانے نہیں بھیج سکا. میرے عزیز دوستو آپ بھی درود پڑھ لیا کرو. شاید ہم یہاں ہیں ہمارا ذکر مدینے میں ہو جائے. ہم یہاں ہیں ہمارے پیارے رسول کے پاس ہماری بات پہنچ جائے. اس لیے درود اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک، نواسوں سے، پوتروں سے، سب کو لے کر پڑھا کرو. میرے رسول پہ درود پڑھنا، درود کی کثرت سے پڑھنے میں بہت بڑے فائدے ہیں. انشاءاللہ آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی. محمود نے کیا کیا؟ بھائی یہ تیرا خرچ، یہ خرچ لے لے. پھر اس کے بعد کہا دیکھ میرے رسول کا میرے سے تعلق تو نے قائم کر دیا، لے اس کا تحفہ الگ لے. اس کا تحفہ بھی دے دیا. پھر کہا دیکھ تیری ضرورتیں اور ہو سکتی ہے، لے جتنے پیسے اب تک میں دیا اس سے زیادہ تیرے کو اور دیتا ہوں، یہ تیری ضرورت کے لیے. ارے اپنے رب کو، اپنے محبوب کو پکارو. آؤ آج میں آپ کو ایک بات کی دعوت دے رہا ہوں. انشاءاللہ حسامیہ منزل پنجے شام میں ہفتے کے دن سے روز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجالس ہوا کریں گے اور